بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزدل ہمیشہ بزدل ہی رہتا ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی اس کو آپ حوصلہ دے لیں یا اس کے آپ بیانات کو دیکھیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ جی وہ اچانک کوئی اس کو بہادری کا ٹیکہ لگا ہے اور وہ جناب بہادر بن گیا ہے. وہ کہیں نہ کہیں بزدلی دکھائے گا. آپ سن رہے ہیں کہ جناب اس وقت لندن میں میٹنگز چل رہی ہیں اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی لندن چلے گئے. وہاں بھی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ جناب وہ جو لندن پلان ہے اب اس پر آگے کس طرح سے بڑھنا ہے، کیا یہ اس کے حوالے سے ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آگے بات چیت چل رہی ہے. جو نون لیگ کی وہاں پر بیٹھک ہوئی اس کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں. ہر طرف یہ چھاپا گیا ہے کہ جناب نواز شریف ڈٹ گئے ہیں اور شہباز شریف نے جو جا کر پیغام دیا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب تو جناب ہم یہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا پرانی اسٹیبلشمنٹ، نئی اسٹیبلشمنٹ کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پرانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جناب ہم اب بیانیہ بنائیں گے. ہمارے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. اور وہاں پر مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. اب ایک قانونی تھی، ایک سیاسی تھی. قانونی طور پر ان کو لگتا ہے کہ جناب اب چونکہ ہم نے نگران سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا بنوا لیا ہے تو وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. ہم جب واپس آنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، فیصلے اپنے حق میں لے سکتے ہیں. اصل معاملہ ہوتا ہے اوپر سے، کہ وہ معاملہ اوپر سے نہ خراب ہو، نیچے ہم سارا کنٹرول کر لیں گے، اپنے حق میں فیصلے لے لیں گے. اب ان کو وہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ جناب نیچے سے فیصلے اور یہ وہ سارا ہو جائے گا. تو ان کو جو قانونی پہلو ہیں اس پر جناب ان کے وکیل امجد پرویز صاحب نے بریف کیا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان کے خلاف وکیل بھی ہیں. دیکھیے نا سیٹ اپ پہ کہاں ان کے لوگ، نگران کابینہ میں بھی لوگ، الیکشن کمیشن جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے اس کے اندر جناب جو وکیل ہے وہ نواز شریف کا وکیل ہوگا. تو یہ سب کچھ ان کے پاس ہے. مگر اب حالات یہ ہیں کہ جس طرح سے ابھی جو پاکستان میں مختلف ممالک کے ایمبیسیز ہیں، سفارت خانے ہیں، انہوں نے بھی سرویز کروائے ہیں. تو کیا ہمارے ہاں اپنے سرویز نہیں ہو رہے ہوں گے کہ ان کی قبولیت ہے ہی نہیں؟ ان کے گھر میں جا کر جناب، ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، نوجوان نے جا کر ایک بزرگ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب آ رہے ہیں، آپ استقبال کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا کر گئے تھے. کہتے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں جو ان کا استقبال کرنے جائیں گے وہ بے ضمیر لوگ ہیں، کس منہ سے استقبال کرنے جاتے ہیں؟ تو ویسے استقبال کرنے بھی کوئی نہیں جا رہے. خبر یہ ہے کہ 1000-1500 لوگوں کو لایا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ دیکھیں یہ تو زبردستی آ گئے، ہم نے تو بلایا نہیں تھا استقبال کے لیے اور مینار پاکستان پہ آئے. میاں جاوید لطیف نے بھی یہ کہا ہے کہ جی بندے نہیں آ رہے، کیونکہ وہ تو انہوں نے اپنے حلقے سے بندے لے کر آنے تھے. وہ بھی انکاری ہیں کہ بڑا پیسہ لگ رہا ہے، ہم لگائیں گے لیکن مینار پاکستان لے کر آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پر ایئرپورٹ پر لے کر آئیں اور اس کے بعد جناب وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، پھر دوبارہ مینار پاکستان لائیں، دوبارہ ہم جلسہ دوبارہ کرنا ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے. 2 دفعہ ہمیں رقم لگانی پڑے گی. یہ مسئلہ آ گیا. پھر کسی نے کہا کہ میاں صاحب اگر آپ نے واپس نہیں آنا تو نون لیگ کو ختم سمجھیں، بس کر دیں، اب شرمندگی کی انتہا ہے، کچھ بتانے کے لیے نہیں ہے. اب ہم یہ بیچ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ تو ہم کریں. اور چند لوگ ہی صحیح، کچھ مزید شاید کچھ لوگ کچھ عرصے کے لیے بیوقوف بن سکیں. ایک سوچ ہی ہے نا، ورنہ مزید نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جناب ہاں جی میاں صاحب باہر ہیں، یہیں پر مریم اور شہباز ہیں، پہلے بھی پی ڈی ایم میں بربادی ہو گئی. یہ بھی وہاں پر موجود لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم حکومت میں بربادی ہوئی ہے اس کے بعد اب ہم اس منہ سے تو نہیں جا کر ووٹ مانگ سکتے یا اس کارکردگی سے تو نہیں ہم بات کر سکتے. تو بیانیہ یہی بنانا پڑے گا. ان کو بتایا گیا ہے کہ جی یہ سارا باجوہ اور جناب ان ججز کا اور فیض حمیدیہ کی یاد رہا تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو آپ اس بات پر ڈٹ جائیں، منائیں کہ جناب ہم آپ کے بندے ہیں، ہاتھ جوڑ کر تابعداری پوری طرح سے. دیکھیے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی ہمارے بھائی نے، شہباز شریف نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم بھی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب اب بائیں شائیں کر رہے ہیں کہ جی وہ بیان ایسے تھا، وہ پالیسی نہیں تھی، وہ تو اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے میاں صاحب جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی باجوہ اور فیض حمید اور یہ سب. جبکہ خود یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کنفرم رپورٹس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لوگ اب بھی جنرل باجوہ سے رابطے میں ہیں کہ آگے بھی ہماری کو ڈیل کروائیں. اب بھی رابطے میں ہیں، مسلسل مل رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے وہاں پر صرف اس لیے کہ ایک سیاسی نعرہ، اچھا یہ بک جائے گا تو تابعداری اندر سے پوری ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں نا وہ کیا جماعت ہوگی کہ انہوں نے ذرا سا بیان کہیں دیا اور فوری طور پر شہباز شریف جناب بھاگے گئے ہیں. او جی یہ کیا کر دیا. انہوں نے کیا بیانیہ بنانے ہیں؟ 21 اکتوبر جناب کوئی یقین کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سمجھ نہیں آ رہی، کس طرح سے لے کر چلیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعد رسول صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اپنے پروگرام میں. بیرسٹر بھی ہیں اور دنیا نیوز میں پروگرام میں شرکت کرتے ہیں تجزیہ کار کے طور پر. انہوں نے کہا وہ لوگ جو 1985 سے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، یعنی نواز شریف صاحب،
آج تک وہی امیدوار. دنیا میں اور کوئی ریاست کوئی ملک ایسا نہیں رہ گیا جو 1985 میں وزیر اعظم کو امیدوار تھا, آج بھی وہی جناب, وہ شوق نہیں پورے ہو رہے. اتنے سال کے بعد 40 سال ہو گئے ہیں جی, وہ ان کے شوق نہیں پورے ہو رہے, اور وہ کہہ رہے اب بھی ہم. تو یہ 40 سال سے وزیر اعظم بنتے چلے آ رہے ہیں, کبھی بنتے ہیں, کبھی نکلتے ہیں, کبھی بنتے ہیں. اب وہ پھر کہہ رہے ہیں جی, ہم کہتے ہیں کہ یہ اب مزید نہیں چل سکتا. وہی لوگ وزیر خزانہ ہوں گے, وہی امیدوار ہوں گے, وہی صدر کے امیدوار, وہی سندھ میں جناب سارا کچھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک شعور آ چکا ہے نوجوانوں میں, وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی ان کے لیے ٹینشن بنی ہے کہ اچھا پرانا کوئی ہم چیز کھود کے لائیں, بتا نہیں پا رہے کہ ہم کیا کریں گے. یہ اندر کہانی. اور دوسرا, دیکھیے جو اصل کہانی بتانی تھی کہ چونکہ اب یہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں, وہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ اوپر سے سارے معاملہ طے کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اندر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہمیں کچھ تو کہنے دیں. تو وہ کچھ کہنے کی بھی گنجائش نہیں نظر آ رہی. اور جہاں تک یہ چاہ رہے تھے احتساب جناب کچھ شخصیات کا, اس کے حوالے سے خبر بھی آ گئی ہے, اور ان کے اپنے جناب کیسز جو کھل گئے ہیں نیب میں, تو کھلے سو کھلے بلاوے آ گئے ہیں, بلاوے آنا شروع ہو گئے ہیں عدالتوں میں. اور اب دیکھیے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات تھیں, اور ابھی بھی دیکھیے کیسے سامنے آ جاتی ہیں, یہ وہ اڑا دیں گے فلاں. مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف انسداد دہشت گردی عدالت میں طلبیاں شروع ہو گئی ہیں. ادھر سے نیب کے کیسز کھل گئے, راجہ پرویز اشرف کو بلا لیا گیا, ان کے ریکارڈ جناب پہنچا دیے گئے ہیں. کیوں کہ جناب اداروں نے بھی کچھ دکھانا ہے کہ ہاں جی ہم ہیں, یہ تو نہیں کہ وہ دکھائیں گے جی ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں بالکل کچھ نہیں. اور یہ عدالتی معاملات جو ہے یہ بھی ان کو تنگ کر رہے ہیں کیا. اور میاں صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی ٹریپ تو نہیں ہے, میرے لیے کوئی ٹریپ تو نہیں ہے. اتنے خوفزدہ, اتنے بزدل ہیں کہ جناب یہ بھی آ کر بالکل جناب صاف ہو کہ وہ بیان ان کا جو ہے نا, وہ نگران وزیر اعظم کا, کہ عمران خان اور جناب تحریک انصاف کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں, صاف شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں. اندازہ لگائیں, پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی, اتنا خوف ہے ان کو. آپ سوچئے عمران خان جیل میں ہے, پھر بھی خوف نہیں ختم ہو رہا. اور منت سماجت الگ, لیکن جناب ساتھ یہ مہینہ ہی ان کے لیے ستمبر کا جو ہے وہی ستمبر ہوا ہوا. ان کو ابھی تک 4 سال ہو گئے ہیں, ان کی پلاننگ ہی نہیں ہو رہی, سمجھ نہیں آ رہی کب کیسے کس طرح آنا ہے, کیونکہ دلوں سے اتر گئے ہیں. جب آپ دلوں سے اتر جائیں گے تو پھر آپ جتنی مرضی اوپر سے کہانیاں بناتے رہیں, بات نہیں بنے گی. اور یہی بات ہے کہ آپ کی سپورٹ بھی اس طرح سے پھر اداروں میں وہ نہیں رہے گی. وہ بھی اپنی ٹرمز میں دیکھیں گے کمزور لوگ ہیں, انہوں نے کیا کر لینا ہے, تو وہ اپنی باتیں زیادہ سے زیادہ منوانے کی کوشش کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف مریم اورنگزیب جاوید لطیف انسداد دہشت گردی عدالت میں طلب ہوئے ہیں, ان کو اب ڈر ہے کہ بھائی ہماری نہ شروع ہو جائے. پھر یہ جی دوسری طرف ثاقب نثار, عطا بندیال, اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ کے خلاف شکایات بے بنیاد قرار. آپ نے دیکھا کہ انہی لوگوں کے حوالے سے احتساب کی بات کہ جی جنہوں نے کیا ہے, آنے والے چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کا احتساب کریں گے. تو ان کے حوالے سے خبریں آ گئی ہے, نئے چیف جسٹس پاکستان کے آتے ہی سپریم جوڈیشل کونسل متحرک ہو گئی, اور سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال, ثاقب نثار جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جی یہ ججز تھے, اور سپریم کورٹ کے ججز اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دیں. اب یہ نئی جج بنی ہے عائشہ ملک صاحبہ, اور انہوں نے بڑے سوال بھی پوچھے ابھی, اور ان کو خاص طور پہ نون لیگ ٹارگٹ کر رہی تھی. وہ معاملہ بھی اڑ گیا ہے. تو عدالتیں جناب یہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل جو ایک سپر عدالت کہہ لیں, عدالت لگانے والوں کی عدالت ہوتی ہے, تو وہاں سے بھی جناب جن کے خلاف یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. اور پھر اس کے ساتھ جناب اب یہ میاں صاحب گارنٹی اپنی جگہ, لیکن بیانیہ وہ کہتے ہیں کچھ تو ہمیں بنانا پڑے گا, اس کا پریشر ہے, وہ بناتے ہیں تو مرتے ہیں, اور نہیں بناتے تو کچھ بھی نہیں ہے پاس. اچھا وہ بنا کر بھی بات نہیں بننی, لیکن کچھ تو کہنا ہے نا. اور یہاں پر کیسز جو کھل رہے ہیں اس سے وہ خوفزدہ ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ میں وزیر اعظم ہوں, لیکن دوسری طرف فیصل وارڈا صاحب تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. اس کا ان کو الگ خوف آیا ہوا ہے کہ یہ فیصل وارڈا نے کیا شروع کر دیا ہے کہ جناب احتساب 18 بندے, اور یہ وہ کہیں راستہ تو نہیں, کوئی ٹریپ نہ ہو, اس طرح کی باتیں اس سے وہ ڈر رہے ہیں. اس طرح کامران خان صاحب لکھ رہے ہیں, یعنی وہ لوگ جن کا سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہ طاقتور حلقوں کے قریب ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, یا ان کے حوالے سے خبر لے کر آتے ہیں, وہ تو اب ان کے خلاف بیانات دینے لگے ہیں. اس سے ان کو خوف اب الگ سے آ رہا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. پھر یہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ عدالتی معاملات جو شروع ہو گئے ہیں, چاہے وہ نیب کے ہوں, قاضی فائزہ صاحب کا کوئی پتہ نہیں ابھی اس طرح سے 100% کہ وہ چاہتے ہیں ہم لندن میں بیٹھے رہیں, یہیں سے وہ ریلیف دے دیں, حفاظتی ضمانت فلاں دے دیں اور سارا کچھ کر دیں, اور ہمیں کوئی نہ چھیڑے. لیکن گھر جا کر بھی اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے, اس کا بھی خوف ہے. اور اب یہ بھی ہے ان دونوں میں ایک لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کہ کون زیادہ تابعداری کرتا ہے. خورشید شاہ صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ یہ اس طرح سے احتساب کی باتیں چھوڑ دیں نواز شریف صاحب, اور انہوں نے کہا ہے
میں آپ کے سامنے بیان پڑھ دیتا ہوں. مسلم لیگ نون قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے خلاف کارروائی سے گریز کرے خورشید شاہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہیں ہم تو یہ دونوں پارٹیاں دکھانا چاہ رہی ہیں ہم زیادہ تابع دار لیکن یہ تابع داری ہونے کے باوجود ان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے لیے مسائل ہیں, اس کے لیے خطرات ہیں. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب اور سابق ممبر قومی اسمبلی جاوید لطیف کو اشتعال انگیز تقاریر کرنے کے کیس میں طلب کر لیا ہے. اور انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابھر گل نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف کیس کی سماعت کی. عدالت کی جانب سے دونوں مسلم لیگی رہنماؤں کو اشتعال انگیز تقاریر کرنے پر 30 ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے اور جناب ان کے خلاف تھانہ گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے. اچھا, پھر پولیس کی جانب سے FIR سے دہشت گردی دفعات ختم کرنے پر اعتراض لگایا گیا تھا. تو یہ کیسز ان کے چل رہے ہیں اور اصل تو ان کے اوپر نیب کا شکنجہ ہے. اور پھر یہ کہ جی ریلیف کی اس طرح سے گارنٹی نہیں ہے جس طرح کی یہ چاہ رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں. تو یہ مسائل ان کے لیے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.